تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة. صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کے بھیس گلیوں میں جانا یاد آتا ہے، نجف کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں تو اے عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو وہ ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ کافروں تم مسلمانوں کو مارا کرتے تھے، تم کمزوروں کو مارا کرتے تھے، تو تم سن لو میں عمر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر بن گیا ہوں. اور یہ اعلان کیا کہ جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم اور اپنے ماں باپ کی کمر توڑوانی ہو تو وہ عمر کا مقابلہ کر لے، زنیرہ نامی ایک خاتون تھی، بہت ہی زیادہ کمزور تھی. تو جب وہ ایمان لائی تو اس کی غلام تھی، تو جو اس کی آقا تھے اس نے بہت مارا. ایک دن وہ بہت مار رہا تھا تو وہ جب مارتا تھک گیا تو ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں. تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عمر یہ دیکھو یہ اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑتی، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں زیادہ مار نہیں سکتا، تم تو نوجوان ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوڑا پکڑا اور مارنے لگے. اتنا مارا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود کو پیاس لگ گیا. تو جب وہ پانی پینے لگے تو اسے کہنے لگے کہ بھی میں تھکا نہیں ہوں، میں تھوڑا پانی پینے لگا ہوں. تو انہوں نے کوڑا زنیرہ کی گلے کے اندر ڈالا اور اسے بل دیا، جس کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں باہر آ گئیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنیرہ سے کہنے لگے کہ جاؤ بلاؤ اپنے اس نبی کو اور کہو کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی واپس لائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا تو زنیرہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور خدا سے یہ دعا کی، خدا سے التجا کی کہ میں کبھی بھی اپنی آنکھوں کی بینائی واپس نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے. تو آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے. آج عجیب دل بےتاب ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، عمر گلیوں کے اندر ہے اور یہ نعرے لگا رہا ہے، یہ آواز لگا رہا ہے کہ اے کافرو تم سن لو، تم کمزوروں کو مارا کرتے تھے، میں محمد عربی کا غلام بن گیا ہوں. یہ ادھر نعرے لگا رہے ہیں، یہ اعلان کر رہے ہیں اور آگے سے زنیرہ آ رہی ہے. جب زنیرہ نے موڑ کاٹا اور سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو وہ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر رونے لگی اور کہنے لگے کہ عمر اس دن تو تم بہت جوش و جذبہ میں تھے، اس دن تم بہت جوش و جذبہ میں تھے اور مارتے مارتے تھکتے نہیں تھے، آج کیا ہوا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے زنیرہ میں نے اس دن دیکھا نہیں تھا، آج میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں. جنہیں ویکھیا ہی نہیں او کرن گلاں، جنہیں ویکھیا ہی نہیں او کرن گلاں، جنہیں ویکھے آئے تے بول دے نے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا. ان کی ہجرت مسلمانوں کے لیے نصرت اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب تم نیک لوگوں کا تذکرہ کیا کرو تو عمر کا تذکرہ بھی ضرور کیا کرو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جب وہ کسی گلی یا کسی جگہ سے آ رہے ہوں اور سامنے سے شیطان آ رہا ہو تو وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر راستہ تبدیل کر لیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہی جاہ و جلال، وہی جو سختی تھی وہ اسلام لانے کے بعد بھی قائم رہی. پہلے جو جاہ و جلال اور سختی مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتی تھی وہ اب کافروں کے خلاف استعمال ہوتی ہے. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے یہ خطبہ دیا کہ اے مسلمانوں میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرم تھے، پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نرم تھے. آج میں تخت خلافت پر بیٹھا ہوا ہوں،
اب میری جو سختی ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی ہے. میں سخت صرف کافروں کے لیے ہوں، منافقوں کے لیے ہوں، فاسق و باغی جو ہے یہ سختی صرف ان کے لیے ہے، میں ان کے لیے سخت ہوں، مسلمانوں کے لیے میں نرم ہی ہوں. سب سے کم جو بیت المال سے تنخواہ لی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سال میں صرف 2 جوڑے لیا کرتے تھے، اور اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوئے تھے، 17 پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، چمڑے کے 17 پیوند لگے ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز زندگی، انداز معاشرت اور رب کے انداز خلافت کا ہر وہ لمحہ اٹھا کر دیکھیے کہ کتنی مرتبہ قرآن پاک آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب الہام بنایا. اگر کوئی آج حضور کی امت میں سے کوئی آپ کا صاحب الہام ہوتا ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں. آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور جو زمین کے وزیر ہیں وہ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وزیر قرار دیا. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت پریشان تھے. تو کسی نے پوچھا کہ امیر المؤمنین کیا ہوا، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ فلاں پل سے بکری گزر رہی تھی، فلاں پل سے بکریوں کا جو بھیڑ تھا وہ گزر رہا تھا، ان میں سے ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی. پل کے اندر شگستگی تھی، پل ٹوٹا ہوا تھا اور اس کے اندر اس کی ٹانگ پھنسی اور ٹوٹ گئی. اب مجھے اس چیز کی پریشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس بات کا سوال نہ کر لے کہ اے عمر تیری حکومت کے اندر ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کیا تو نے پل بھی صحیح سے تعمیر نہیں کروائے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختصر دور حکومت میں 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے خلافت فرمائی، اور یہاں مکران تک آپ کی سلطنت قائم رہی. بلوچستان کا حصہ ہے اور وہاں آرمیمیہ تک جا پہنچے، حمص فتح کیا، قاسیہ، یرموک. آپ ذرا دیکھیے کہ آپ کے فوجوں کے جو گھوڑے تھے وہ کہاں تک دوڑتے تھے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو آپ کو تنوعی عدل و انصاف کی طاقت عطا فرمائی، جب زمین پر عدل و انصاف کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے. تو زمین بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی باتیں ہوائیں بھی مانتی تھی، جن کا حکم زمین بھی مانتی تھی، دریا بھی مانتے تھے اور آگ بھی مانتی تھی. مصر کا واقعہ ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کو فتح کیا تو وہاں کا ایک رسم بند جاری تھی. وہاں کا جو دریا تھا اس کے اندر ہر سال 1-2 شیزہ لڑکی کو اچھے کپڑے پہنا کر، اچھے زیورات پہنا کر اس کا جو خون تھا وہ قربانی کی جاتی تھی. تو جب اس کا خون دریا کے اندر گرتا تھا تو دریا پھر چلتا تھا. تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ بہت پریشان تھے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جو ایک گورنر تھا وہاں پر مشتمل کیا، وہاں پر قائم کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو وہاں کے جو گورنر تھا جب اس نے اس چیز کو دیکھا اس نے کہا کہ اسلام کے اندر یہ سب کچھ جائز نہیں ہے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اسلام صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، ان کاموں کے لیے نہیں. تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا اور قاصد کے ذریعے بھیج دیا. جب قاصد یہ خط لے کر بھیجا تو آپ نے ایک خط پر لکھا اور قاصد کو دے دیا. تو اس خط کے اندر یہ لکھا تھا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تیرے چلنے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور قاصد کو کہا کہ یہ خط لے جا اور جا کر دریائے نیل کے اندر ڈال دو. تو اس قاصد نے ایسا ہی کیا، وہ خط لے گیا اور جا کر دریائے نیل کے اندر ڈال دیا. تو کہتے ہیں کہ وہ دریا اس وقت سے ایسا چلا کہ کبھی بند ہی نہ ہوا.
اللہ اکبر۔ آگ نکلتی ہے، لوگ آپ کی طرف بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور لاوا پھٹ گیا ہے، آگ مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، کیا کیا جائے؟ اس وقت تو فائر بریگیڈ ہوتے نہیں تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قمیض دی اور کہا کہ یہ لے جاؤ، اور جہاں آگ آ رہی ہے اس کی طرف یہ قمیض کرنا، آگ واپس ہٹ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ زلزلہ آتا ہے تو زمین ہلنے لگتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا داڑھا زمین پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زمین رک جا، کیا عمر نے تیری اوپر عدل و انصاف نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمات نازل ہوتی تھی، کائنات کی تاریخ کے اندر آپ نے ایسی حکومت نہیں دیکھی ہوگی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ فرمایا اگر فرات کی کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر کو دینا پڑے گا، تو اس کا حساب بھی عمر سے کیا جائے گا، تو عمر کو دینا پڑے گا۔ ایک سفیر کا واقعہ ہے، کسی ملک سے ایک سفیر آیا تو وہ آ کر لوگوں سے کہنے لگا، مسلمانوں سے کہنے لگا کہ مجھے تمہاری امیر کے محل جانا ہے، مجھے تمہارے بادشاہ کے محل جانا ہے، مجھے اس کا راستہ بتاؤ۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے جو امیر المؤمنین ہیں ان کا کوئی محل نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان سے ملنا ہے، وہ کہاں ملیں گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بیت المال کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہے ہوں گے یا مسجد نبوی کے اندر عبادت کر رہے ہوں گے۔ تو وہ جب بیت المال جاتے ہیں تو وہاں پر بھی نہیں ہوتے، اور جب مسجد کے اندر جاتے ہیں تو وہ وہاں پر بھی نہیں ملتے۔ تو سفیر جب کہیں سے گزر رہا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جگہ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور آرام سے سو رہے ہیں۔ تو سفیر دیکھ کر اتنا حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عمر، تو نے عدل و انصاف کیا ہے، تو چین کی نیند سو رہا ہے، تو کھلے آسمان کے نیچے بھی چین کی نیند سو رہا ہے، اور ہمارے بادشاہ نے عدل و انصاف نہیں کیا، وہ اتنی بڑی سلطنت کے اندر بھی خوف و حراست کے اندر ہے۔ اللہ پورا دن لوگوں کی ضروریات کو سمجھتے، ان کی دیکھ بھال کرتے، ان کی ہر جو پریشانی تھی اس کو حل کرتے، اور رات کو جب سب سو جاتے تو آپ رات کو جا کر مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے۔ کائنات نے ایسا بھی حکمران دیکھا ہے کہ جو رات کی تنہائیوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے اور جا کر گشت کرتے اور دیکھتے کہ کہیں کوئی آنکھ بے سکون نہ ہو، کوئی مفلسی کی آگ میں نہ جل رہا ہو، کسی کے گھر میں مفلسی کا ماتم نہ ہو۔